بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وقال تعالى في موضع آخر لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم وقال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم ومن الأنبياء من نبي إلا وأعطي من الآيات ما آمن عليه البشر فإنما الذي أوتيته وحيا أوحى الله إلي فأرجو أن أكثرهم تابعا فأرجو أني أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، قرآن کریم کی ختم کی تکمیل کی مجلس ہے۔ سب سے پہلے جن حفاظ کرام نے قرآن کریم سنانے کی سعادت حاصل کی ہے اور جن حضرات نے یہاں پر سننے کی سعادت حاصل کی، آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ کا کلام آپ نے سنا۔ اس کے بعد قرآن کریم کی دو آیتیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان میں نے آپ کے سامنے پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے، ان کی روشنی میں چند باتیں مختصراً عرض کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ نے بیان فرمایا کہ لوگوں لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، ہم نے ایک کتاب تمہاری طرف اتاری ہے جس میں تمہارا ذکر ہے۔ یہ کتاب قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ ہر زمانے میں نبی اور رسول کو اللہ پاک ان کے دعوی نبوت کو صحیح ثابت کروانے کے لیے کوئی نہ کوئی ایسی چیز عطا فرمایا کرتے تھے کہ جس کی وجہ سے مخالفین کے دل میں ان کا دعویٰ صحیح ثابت ہو جائے، ان کے سلسلے میں ان کی نبوت اور ایمان پر یقین پیدا ہو جائے۔ ہر نبی کو معجزے دیے گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معجزات دیے گئے۔ علماء نے لکھا ہے 4000 کے قریب تقریباً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات 2500 کے قریب اپنی کتابوں میں جمع کیے، لیکن ان معجزات کو ہم نے نہیں دیکھا۔ ہاں، قرآن اور حدیث کو پڑھ کر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں اللہ کے نبی کو معجزات دیے گئے اور جو صحیح احادیث سے ثابت ہے ان پر ہمارا ایمان اور یقین ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں کنکریوں نے کلمہ پڑھا، ہم نے پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا نہ سنا، لیکن ہمارا ایمان ہے کیونکہ صحیح حدیثوں سے ثابت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی مبارک سے پانی کے چشمے جاری ہوئے، ہم نے نہیں دیکھا، لیکن ہمارا اس پر ایمان ہے۔ چند آدمیوں کا کھانا سینکڑوں آدمیوں نے شکم سیر ہو کر پیٹ بھر کر کھایا، یہ ہم نے نہیں دیکھا معجزہ، لیکن حدیثوں میں بیان ہوا ہے، اس لیے ہمارا ان پر ایمان اور یقین ہے۔ ایسے سینکڑوں معجزات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں بیان کیے گئے، ہم نے نہیں دیکھے ہیں، لیکن جو معجزہ آپ نے ابھی سنا اور ان الفاظ نے سنایا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے، معجزوں کا سردار ہے، اور یہ ایسا معجزہ ہے جس کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، بلکہ پوری دنیا کھلی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ دیا گیا ہے، جس معجزے کو دیکھ کر آمن علیہ البشر انسان ایمان لے آئے ہیں، اور مجھے جو معجزہ دیا گیا ہے وہ وحی کی شکل میں معجزہ ہے، یعنی قرآن کی شکل میں معجزہ ہے، اور مجھے امید ہے کہ کل قیامت کے دن سب سے زیادہ پیروکار تابعین فالوورز میرے ہوں گے۔ کیوں؟ سب نبی اس دنیا سے گئے تو معجزات بھی ساتھ میں چلے گئے، لیکن اللہ کے نبی اس دنیا سے پروردہ فرما گئے، آپ کا معجزہ ساتھ میں نہیں گیا۔ قرآن آج بھی ایک زندہ معجزے کی حیثیت سے موجود ہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے، اس کی اسٹڈی کر رہی ہے، اس کا مطالعہ
پڑھ رہی ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے، اس میں غور و فکر کر رہی ہے، اور آخر اس کی رہنمائی میں اسلام قبول کر رہی ہے، اور قیامت تک انسان قرآن کو پڑھ کر ایمان لاتے رہیں گے۔ جب ایمان لاتے رہیں گے تو حضور کے ماننے والوں کی تعداد بڑھتی رہے گی، اور کل قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے میدان میں حاضر ہوں گے تو 120 صفحے پوری امتوں کی ہوگی، 80 صفحے صرف اس امت کی ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار اس قرآن کی وجہ سے پڑھتے رہیں گے۔ تو یہ سب سے بڑا معجزہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ قرآن کی ایک آیت ہے جو میں نے بھی پڑھی، اے لوگوں ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب اتاری ہے جس میں تمہارا ذکر ہے۔ ذکر کا کیا معنی مطلب ہے؟ علماء کرام نے الگ الگ اس کا معنی بیان کیا ہے، لیکن جو علماء کے سردار ہیں، جو قرآن کی تفسیر کے جو ماہرین مفسرین، ان کے سردار حبر الامت ترجمان القرآن سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کتاب میں تمہارے لیے فخر کی چیز ہے، تمہارے لیے دوسروں کے سامنے اپنا سینہ چوڑا کرنے کی چیز ہے، توبہات کی چیز ہے۔ تو اپنا سینہ چوڑا کر کے کہہ سکتے ہو کہ ہمارے پاس ایسی کتاب موجود ہے۔ جو قرآن کریم کے اندر اللہ نے چیزیں رکھی ہے قرآن سے جڑی ہوئی، وہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو کسی اور کو حاصل نہیں ہے، اس لیے ہم فخر کرتے ہیں دنیا کی قوموں کے سامنے۔ اب قرآن کے اندر یہ فخر کی چیزیں کیا ہیں؟ قرآن سے متعلق، قرآن سے جڑی ہوئی، اس میں ایک فخر کی چیز یہ ہے کہ قرآن کو جتنا پڑھا جاتا ہے، قرآن کی جتنی قرأت کی جاتی ہے، قرآن کی جتنی تلاوت کی جاتی ہے، دنیا کی کسی کتاب کی اتنی تلاوت نہیں کی جاتی ہے اور اتنا نہیں پڑھا جاتا ہے۔ صرف رمضان کا کہتے ہیں، رمضان کا صرف دیکھ لیں، اس میں جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں، سمجھنے والے بھی پڑھ رہے ہیں، نہ سمجھنے والے بھی پڑھ رہے ہیں، علماء بھی پڑھ رہے ہیں، جاہل بھی جن کو تھوڑا کچھ پڑھنا آتا ہے وہ بھی تلاوت کر رہے ہیں، دیکھنے والے بھی پڑھ رہے ہیں، نابینا بھی پڑھ رہے ہیں، اور نہ جانے کیسے کیسے لوگ پڑھ رہے ہیں۔ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ اگر دنیا کا کوئی ادارہ، کوئی منظم ادارہ، کوئی انسٹیٹیوٹ اس بات کو اپنے ذمہ لے کہ ہم کاؤنٹنگ کرنا چاہتے ہیں، شمار کرنا چاہتے ہیں کہ قرآن اس رمضان میں کتنا پڑھا گیا ہے، کسی کے بس کی بات نہیں۔ کوئی کتاب اتنی نہیں پڑھی جاتی ہے۔ قرآن کے اندر تمہارے لیے فخر کی چیز ہے، دنیا کی قوموں کے سامنے سینہ چوڑا کر کے تم کہہ سکتے ہو لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم۔ قرآن کے اندر ہمارے لیے فخر کی چیز یہ ہے کہ یہ قرآن سینوں میں محفوظ ہو جاتا ہے، اور نہ صرف محفوظ ہو جاتا ہے بلکہ محفوظ رہتا ہے، باقی رہتا ہے۔ کوئی کتاب آپ یاد کر سکتے ہیں، کوئی سبجیکٹ یاد کر سکتے ہیں، کوئی کسی کا میسج آیا ہے، چند سطریں آپ یاد کرتے ہیں، ایک صفحہ یاد کرتے ہیں، یاد تو ہو جاتا ہے لیکن یاد رہتا نہیں ہے، محفوظ رہتا نہیں ہے۔ یہ قرآن ہی کی خاصیت ہے، یہ قرآن کا معجزہ ہے، یہ سینوں میں اتر جاتا ہے اور سینوں میں باقی بھی رہتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، یہ قرآن یہ کھلی ہوئی آیتیں ہیں، واضح آیتیں ہیں ان لوگوں کے سینوں میں جن کو علم عطا کیا گیا۔ شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے، بڑی خدمات ہے اس خاندان کی۔ انہوں نے لکھا کہ قرآن کا اعجاز ہی یہ ہے کہ دنیا کی دوسری کتابوں کی طرح قرآن نہیں ہے۔ دنیا کی دوسری کتابیں ورق کی محتاج ہیں، قلم کی محتاج ہیں، سیاہی روشنائی کی محتاج ہیں، سی ڈی کی محتاج ہیں، کیسٹ کی محتاج ہیں، اور نہ جانے یہ جب چیزیں ہیں ان کی محتاج ہیں، ان کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ قرآن کا اعجاز یہ ہے کہ یہ قرآن سینوں میں اترنے کے لیے آیا ہے۔ قرآن کاغذ قلم سے بھی بے نیاز ہے، قرآن سیاہی اور روشنائی سے بھی بے نیاز ہے، قرآن کیسٹ سے بھی بے نیاز ہے، قرآن سی ڈی سے بھی بے نیاز ہے، کمپیوٹر سے بھی، کہ جن چیزوں میں وہ لکھی جا رہی ہے، محفوظ کی جا رہی ہے، وہ ختم ہو سکتی ہے، وہ فنا ہو سکتی ہے، لیکن قرآن کریم سینوں میں محفوظ ہو رہا ہے، اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، یہ قرآن کریم کا اعجاز جس میں ہمارے لیے بڑی فخر کی چیز ہے، جس میں ہمارے لیے سرمایہ افتخار ہے۔ ہم دنیا کی قوموں کے سامنے کہتے ہیں اگر تمہارے پاس ایسی چیز ہو تو لا کے دکھاؤ۔ یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے۔ دوسری بات، ایک دوسری آیت میں نے پڑھی، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن رہنمائی کرتا ہے، یہ قرآن ہدایت دیتا ہے، یہ قرآن راستہ دکھاتا ہے، یہ قرآن
مستقیم پر انسانوں کو گامزن کیا. قرآن آج تک رہنمائی کرتا چلا آ رہا ہے اور آج بھی رہنمائی کر رہا ہے. آج کا ماحول پوری دنیا کا آپ سب دیکھتے ہیں، قرآن کے خلاف پروپیگنڈے کا، اسلام کے خلاف پروپیگنڈے کا ہے. نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈے کا یہ دور ہے، اور ابتداء پروپیگنڈا کیا گیا ہے اس قرآن کے خلاف کہ شاید ہی کسی کتاب کے خلاف کیا گیا ہو. لیکن اس کے باوجود اللہ نے جو بیان فرمایا ہے، یہ قرآن رہنمائی کر رہا ہے، ہدایت دے رہا ہے. اس کی یہ خوبی باقی ہے، پروپیگنڈوں کی گھنگور گھٹاؤں میں بھی یہ انسانوں کی رہنمائی کر رہا ہے. اس کے لیے میں چند واقعات دلیل کے طور پر، شہادت کے طور پر آج کی دنیا میں پیش آنے والے واقعات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. دو جملے اس آیت میں، ان ھذا القرآن یہدی، یہ قرآن رہنمائی کر رہا ہے. دوسرا جملہ ہے التی ہی اقوم، للتی ہی اقوم، قرآن راستہ دکھا رہا ہے، وہ راستہ جو سب سے زیادہ مضبوط ہے، وہ راستہ جو سب سے زیادہ آسان ہے، وہ راستہ جو سب سے زیادہ سہل ہے، وہ راستہ جو سب سے زیادہ بہترین، حسین و جمیل ہے. زندگی گزارنے کا اس سے بہتر راستہ کوئی نہیں ہو سکتا ہے. اب دونوں کے سلسلے میں آج کے دور کی، آج کے زمانے میں پیش آنے والی چند شہادتیں، چند گواہیاں جو غیر مسلموں کی ہے، نان مسلموں کی ہے، وہ پیش کرتا ہوں. سب سے پہلا جملہ، قرآن رہنمائی کر رہا ہے. جو اس سے رہنمائی حاصل کرنا چاہے اس کے رہنمائی کرتا ہے. ہم صرف اس کی تلاوت اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں، اجر و ثواب اللہ ہے. ہم میں سے کتنے ہیں جو اس سے رہنمائی حاصل کرنے اور زندگی کے گزارنے کے لیے اس میں کیا ہمیں کہا گیا ہے اس طور پر پڑھتے ہو؟ کتنے لوگ جو اجر و ثواب کی نیت سے پڑھ رہے ہیں، ثواب اللہ، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن ہم رہنمائی کتنی اس سے حاصل کر رہے ہیں؟ جو رہنمائی حاصل کرنا چاہتا ہے قرآن اسے بھی رہنمائی فراہم کر رہا ہے. ایک نان مسلم ہے ڈاکٹر یحییٰ بلٹ، انگریز تھے، نسلاً انگریز، برطانیہ کے رہنے والے ہیں، انگلینڈ کے. تو غیر مسلم تھے، پھر مسلمان ہوئے، اور مسلمان ہونے کے بعد دینی تعلیم حاصل کی، دعوت و تبلیغ میں وقت لگایا، مختلف زبانیں سیکھی. پھر اس کے بعد آکسفورڈ سے پی ایچ ڈی کی. آکسفورڈ سب جانتے ہیں، اعلیٰ تعلیم کا معیار ہے وہاں سے پی ایچ ڈی کی. پی ایچ ڈی کا جو تھیسس ہوتا ہے، جو مضمون ہوتا ہے، جو مقالہ ہوتا ہے، اس میں ان کا سبجیکٹ یہ تھا کہ یہ جو 9/11 کے واقعات پیش آئے، جو بڑے حضرات ہو جانتے ہوں گے، نوجوانوں کو پتہ نہیں، 9/11 کے 2001 میں جو واقعات پیش آئے تھے اور ٹوین ٹاور میں جو ہوائی جہاز ٹکرائے تھے، 9/11 کے جو واقعات پیش آئے، اس کے بعد ہی قرآن کے خلاف سب سے زیادہ پروپیگنڈے ہوئے. مسلمانوں کو دہشت گرد ثابت کرنے کے لیے سب سے زیادہ پروپیگنڈے ہوئے. تو انہوں نے اپنے پی ایچ ڈی مقالے کو اس پر لکھا کہ 2001 سے لے کر 2011 تک جو یورپین نسل کے وہاں کے لوگ ہیں، باہر سے جانے والے، وہاں بسنے والے نہیں، وہاں رہنے والے یورپین نسل کے جو لوگ ہیں، انہوں نے اسلام کیسے قبول کیا اور کتنے لوگ؟ 13,000 لوگوں تک تو وہ پہنچے صرف 10 سال میں. اس کے بعد اب تو 13 سال تو اور ہو گئے. 10 سال میں اسلام قبول کرنے والے لوگ کتنے ہی، اور اسلام قبول کیوں کیا، وجہ کیا، کیسے کیا، کیسے اسلام تک پہنچے؟ تو 13,000 تک وہ لوگ وہ پہنچے. انہوں نے تجزیہ کیا، ان کا انٹرویو لیا، ان سے پوچھا کہ تمہارے اسلام قبول کرنے کی وجہ کیا ہے. تو 80% لوگوں نے یہ بتایا کہ اتنے پروپیگنڈے کے باوجود کسی نہ کسی طریقے سے ہماری رسائی، ہماری پہنچ قرآن تک ہو گئی. جب قرآن تک ہماری پہنچ ہو گئی تو ہمارے دل میں یہ بات آئی کہ دنیا تو قرآن کے خلاف یہ کہہ رہی ہے، اہل اسلام کے خلاف یہ کہہ رہی ہے، محمد کے غلاموں کے خلاف یہ کہہ رہی ہے. ان کی جو اصل کتاب ہے اس کو تو ہم پڑھیں، اس کی تو اسٹڈی کریں، اس کا مطالعہ کریں. چنانچہ ہم نے مطالعہ شروع کیا اور آخر کار قرآن کریم نے ہمیں اپنا اسیر، اپنا غلام بنا دیا اور ایمان قبول کر لیا. ان ھذا القرآن یہدی، قرآن آج بھی رہنمائی کر رہا ہے. ایک اور واقعہ، ایک امریکن لیڈی، مستورہ عورت ہے، ڈاکٹر ایم کے ہربنسن ان کا نام ہے. یہ
یہ 20-25 سال پہلے کا واقعہ ہے، اس سے بھی زیادہ پہلے کا، کیونکہ ہم کتابیں پڑھتے ہیں، آرٹیکل پڑھتے ہیں، اس میں اس طرح کی باتیں ملتی ہیں تو محفوظ کر لیتے ہیں، اس سے ایمان تازہ ہوتا ہے۔ ڈاکٹر ایم کے ہرمنسن یہ کینیڈین ہے، شکاگو یونیورسٹی میں انہوں نے پڑھا، اور شکاگو یونیورسٹی میں شاہ ولی اللہ جو شعبہ ہے اس کی چیئرپرسن۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا، اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے عربی سیکھی، اردو سیکھی، فارسی سیکھی، دین کو سیکھنے کی کوشش کی۔ کسی عالم کے ہاں اس کی خدمت میں گئی تو انہوں نے ان کا انٹرویو لیا، اور انٹرویو میں یہ پوچھا، اور یہ بات پوچھی جاتی ہے نان مسلم سے، آپ نے اسلام قبول کیسے کیا، آپ تک اس کا پیغام کیسے پہنچا؟ تو انہوں نے سین ویاگو یونیورسٹی ہے وہاں سے ماسٹری کی ڈگری حاصل کی۔ پھر اس کے بعد دنیا کی مختلف یونیورسٹیوں میں مختلف کورسز کرنے کے لیے گئی۔ اسی سلسلے میں اسپین بھی گئی۔ اسپین ہمارا وہ فردوس سے گلگشتہ، ہمارے ہاتھوں سے وہ جنت جیسا ملک جو ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا، وہاں گئی۔ وہاں کی ایک یونیورسٹی میں کوئی کورس کر رہی تھی، وہ خود بتا دی۔ اسپین اور مراکش جو ہے اسلامی ملک ہے، وہ بالکل آمنے سامنے ہے، بیچ میں ایک سمندری پٹی ہے جو 17-18 میل پر مشتمل ہے، زیادہ دوری نہیں۔ وہ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ میں صبح میں بیٹھی ہوئی تھی، میں نے ریڈیو شروع کیا تو اچانک سوئی پتہ نہیں کہاں جا کے ریڈیو کی لگی، اور اس سے کوئی ایک اچھی سی آواز آنے لگی۔ آواز اتنی عجیب، اتنی مانوس سی کہ میرے دل کی گہرائیوں کو جا لگی، میرے دل کی تاروں کو چھیڑ دیا، اور عجیب سا سکون محسوس ہوا۔ میں نے دوسرے دن سنا، اسی وقت تیسرے دن سنا، پھر سننے کا معمول بنا لیا، اور عجیب سی راحت، قلبی اطمینان مجھے محسوس ہوا۔ پھر میرے دل میں یہ بات آئی کہ یہ جو کیا چیز ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا کیا چیز ہے، لیکن جو بھی چیز ہے بڑی عجیب چیز ہے، سکون پہنچانے والی، راحت پہنچانے والی۔ میرے دل میں یہ بات آئی کہ جب آواز میں اتنی کشش ہے، اتنا اٹریکشن ہے، اتنا سکون ہے، تو اس کے مضمون پہ، سبجیکٹ پہ کیا چیز ہوگی، تو میں وہاں تک پہنچنے کی کوشش کروں۔ کہتی ہے میں نے لوگوں سے پوچھنا شروع کیا کہ بھائی یہ آواز آتی ہے روزانہ، یہ کیا چیز ہے؟ تو لوگوں نے مجھے بتایا کہ یہ براکو سے ریڈیو اسٹیشن ہے، وہاں سے مسلمانوں کی ہولی کتاب ہے، وہ روزانہ اس کی تلاوت نشر ہوتی ہے، یہ اس کی آواز ہے۔ کہا اچھا، میرے دل میں تجسس بڑھ گیا، اور پھر میں نے اپنا معمول بنا لیا روزانہ اس کی تلاوت کرنے کا، 2 مہینے تک سنتی رہی۔ عجیب سا احساس پیدا ہوتا تھا۔ اس کے بعد میرے دل میں یہ بات آئی کہ بھائی اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں۔ تلاش کیا، تلاش کرنے پر پتا چلا کہ اس کا ایک انگلش ٹرانسلیشن ہے بکتال کا، بہت مشہور ٹرانسلیشن ہے بکتال کا، وہ میں نے حاصل کیا، اس کو پڑھا، اس کو سمجھنے کی کوشش کی۔ 2 مہینے میں نے اس کو پڑھا، اس کے بعد پھر دل میں یہ بات آئی کہ انگلش ہو، فارسی ہو، اردو ہو، کوئی بھی زبان ہو، یہ تو قرآن کو سمجھنے کا سیکنڈری سورس ہے۔ اصل جو سورس ہے، اصل ماخذ ہے، اس سے کیوں نہ ہم قرآن کو سیکھیں۔ تو میں نے اصل سورس سے قرآن کو سیکھنے کی کوشش کی۔ میں نے عربی سیکھی، میں نے اردو سیکھی، میں نے فارسی سیکھی، اور پھر اس کے بعد قرآن نے مجھے اتنا متاثر کیا کہ میں قرآن کی ہو کر رہے ان عادل قرآن یہدی، قرآن رہنمائی کر رہا ہے۔ یہ 2 واقعہ، تو آگے کا جو جملہ ہے اس پر میں اپنی بات ختم کر لوں گا۔ ان عادل قرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن راستہ تو دکھا رہا ہے، راستہ وہ دکھاتا ہے جو سب سے بہترین راستہ ہے، سب سے مضبوط راستہ ہے، زندگی گزارنے کا سب سے اچھا راستہ ہے۔ اس سے بہتر راستہ زندگی گزارنے کا، زندگی کے مسائل حل کرنے کا، زندگی کے پرابلم سولو کرنے کا کوئی نہیں ہو سکتا۔ اب اس کے سلسلے میں 3 واقعات میں عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلا واقعہ، آج کی دنیا میں جو مسائل ہیں، جو پریشانیاں انسانیت کی، وہ معاشی لحاظ سے، معاشیات کے لحاظ سے، اکنامک بحران، معاشی جو ہے نا بحران ہے، اکنامک کرائسس ہے، پوری دنیا میں بڑے بڑے بینک کرپٹ ہو رہے ہیں، پیسے ڈوب رہے، یہ آج کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، اور دنیا کے جو ماہرین ہیں وہ اس سلسلے میں پریشان ہیں۔ اس سلسلے میں کئی سال پہلے ویٹیکن سٹی کے جو مذہبی رہنما ہیں عیسائیوں کے، پوپ بینڈیکٹ، انہوں نے ایک میٹنگ بلائی، اس میں دنیا کے بڑے بڑے اکنامی کے جو ماہر تھے ان لوگوں کو بلایا، پیدل بٹھایا،
اور ان سے کہا کہ دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں معاشی لحاظ سے لوگ پریشان ہیں اور چند ملک ہیں ان کے پاس پوری دنیا کی دولت جا رہی ہے اور وہ قرض دے دے کر دوسرے غریب ممالک کو قرضے میں جکڑ رہے ہیں, اپنے غلامی کی زنجیروں میں جکڑ رہے ہیں. اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ دولت سب کو پہنچے, چند ملکوں کے ہاتھوں میں نہ, قبضے میں نہ ہو. تو پینل بیٹھا, کوئی اس میں مسلمان نہیں تھا, سب نان مسلم تھے اور اکنامی کے ماہرین تھے. انہوں نے جو رپورٹ پیش کی وہ ویٹیکن یونیورسٹی کی جو ویب سائٹ ہے اس پر موجود ہے, وہ آرٹیکل موجود ہے. ان سب نے پوپ بینڈیکٹ سے کہا کہ آج کا جو افراتفری کا ماحول ہے, ان بیلنس ہے معاش میں, دولت میں, مال میں. جو غریب ہے وہ غریب سے غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے, جو مالدار ہے وہ مالدار سے مالدار ترین ہوتا چلا جا رہا ہے. اس کو بیلنس پہ لانا ہے, صحیح ٹریک پہ لانا ہے. تو پھر اسلام نے معاش کے, مال کمانے کے, دولت کمانے کے اور پھر دولت کو خرچ کرنے کے جو طریقے بتائے, جو اصول بتائے ہیں, اس کے مطابق اگر دنیا آئے گی تو یہ مسائل حل ہوں گے, ورنہ پھر مسائل حل نہیں ہوں گے. آج آپ دیکھیے دنیا, اسلام نے جو طریقہ دیا اس سے بہتر کوئی طریقہ ہو سکتا ہے؟ دنیا نے یہ طریقہ دیا ہے انٹرسٹ کا, سارے معاملات انٹرسٹ بیس ہیں. انٹرسٹ بیس معاملات جب ہوں گے تب تک غریب مالدار نہیں بن سکتا ہے, کیونکہ اس میں غریب کا پیسہ مالداروں کے پاس جا رہا ہے. ہم تھوڑا تھوڑا پیسہ جمع کر کے رکھتے ہیں, بڑے بڑے بینکوں سے بڑے بڑے امیر وہ سارا قرضہ لیتے ہیں. یہ آج کی معاش کا اصول ہے. اور اسلام کا بہترین اصول دیکھیے کہ مالداروں کا پیسہ زکات کی شکل میں, صدقے خیرات کی شکل میں غریبوں کے پاس آ رہا ہے. یہی مسئلے کا حل ہے معاش, اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہو سکتا ہے. یہ بہترین راستہ ہے الذی ہی اقوی. ایک دوسرا واقعہ, آج کی دنیا کا جو سب سے سلگتا ہوا مسئلہ ہے, کرنٹ ایشو ہے, ان میں ایک یہ ہے کہ یہ فضا, یہ پانی, یہ زمین اور یہ سب استعمال کی جو ہماری چیزیں ہیں نا, یہ آلودگی سے متاثر ہے, زہر سے متاثر ہے. اور یہ ساری بیماریاں جو پھیل رہی ہے, یہ انوائرمنٹ جو ماحول ہے یہ خراب ہوتا چلا جا رہا ہے. اس میں آلودگی پھیلتی چلی جا رہی ہے, پولوشن بڑھتا جا رہا ہے. یہ آج کی دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. اس کا حل کیا ہو؟ نیو یارک میں اس سلسلے میں ایک بہت بڑا اجلاس ہوا جس میں شہزادہ چارلس بھی حاضر ہوا. وہ بھی ایک دانشور ہے, سمجھدار انسان ہے. وہ تقریر کی ہے اس نے اس میں تقریر کی, اور اس شہزادہ چارلس نے یہ کہا تھا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ موجودہ جو پولوشن کی خرابی ہے اور زمین اور فضا اور پانی اور ہوا یہ زہری آلودگی میں متاثر ہے اور اس سے چھٹکارا چاہتے ہو, تو تم ہی زندگی گزارنے کے, معاشرت کے, رہن سہن کے وہ آداب, وہ اصول, وہ طریقے اختیار کرنے ہوں گے جو اسلام سکھاتا ہے. اس کے علاوہ کوئی اور راہ نہیں ہے. یہ کوئی اور نہیں کہہ رہا ہے, یہ دنیا کے بڑے عہدوں پر رہنے والے, پڑھے لکھے لوگ, ایجوکیٹڈ لوگ اور سویلائز ملکوں میں رہنے والے لوگ یہ شہادتیں دے رہے ہیں, یہ گواہیاں دے رہے ہیں کہ قرآن ہی کا راستہ ہے جسے اپنا کر, اس پر چل کر انسانیت اپنے مسائل کو حل کر سکتی ہے. آخری بات کا سنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. امریکہ میں نیو یارک میں پولیس کے ڈپٹی چیف تھے جن کا نام تھا مائیکل. وہ مسلمان ہو گئے تو وہاں پر کمیونٹی سینٹر ہے, ہمارے مساجد میں تو وہاں کمیونٹی سینٹر ہے. وہاں پر ایک بڑا علاقہ بروکلن جہاں سب سے زیادہ مسلمان رہتے ہیں, پکی مسجد ہے وہاں. تو وہاں پر ان کو افطار پارٹی دی گئی, ان کو استقبالیہ دیا گیا, بلایا گیا ان کو. اور پھر اس موقع پر ان سے یہ پوچھا گیا کہ آپ نے اسلام کیسے قبول کیا. بہت سارے سوال تھے اس میں, اسلام کیوں قبول کیا, کیسے قبول کیا. تو مائیکل صاحب کا یہ کہنا تھا کہ میں نے غور کیا اور غور کے نتیجے میں اس بات پر پہنچا ہوں کہ سوسائٹی کے جو پریکٹیکل ایشوز ہیں, جو روزانہ پیش آنے والے مسائل ہیں, جو پرابلمس ہیں, جو پریشانیاں ہیں, جو مشکلات ہیں, جو سوسائٹی کے پریکٹیکل ایشوز ہیں, فطری طور پر نیچرل انداز سے قرآن جتنا ان کو ٹچ کرتا ہے, قرآن اور حدیث جتنا ان کو حل کرتا ہے, دنیا کی کوئی اور کتاب حل نہیں پیش کرتی. اب سوسائٹی کی کون سے اصول ہیں, کون سی چیزیں ہیں جو روزانہ انسانوں کے درمیان پیش آتی رہتی ہیں کہ بھائی ماں باپ کا حق کیا ہے, بیٹوں کا اولاد کا حق کیا ہے, بڑوں کے حق کیا ہے, چھوٹوں کے حق کیا ہے, اللہ کا حق کیا ہے, بندوں کا حق کیا ہے, تجارت کیسے کرنی ہے, بیوپار
کیسے کرنا ہے, غریبوں کا حق کیسے ادا کرنا, یتیموں اور ناداروں کے سر پر دست شفقت کیسے پھیرنا, بیواؤں کا خیال کس طرح کرنا ہے, سوسائٹی میں رہنے والے لوگوں کی مسائل کو اور پریشانیوں کو کس طرح حل کرنا ہے, حکومت کس طرح کرنی ہے, فیصلے کیسے کرنے ہیں, پڑوسیوں کے ساتھ کس طرح رہنا ہے, اپنوں کے ساتھ کس طرح زندگی بسر کرنی ہے, دوسروں کے ساتھ ہمارے معاملات اور اخلاق کیسے ہونے چاہیے, یہ روزانہ میں پیش آنے والے مسائل ہیں. قرآن اور حدیث جس طرح نیچرل طریقے سے ان کو ٹچ کرتے ہیں اور ان مسائل کو حل کرتے ہیں, دنیا کی کوئی اور کتاب حل نہیں کر سکتی ہے اور ان مشکلات کا حل پیش نہیں کرتی ہے. اسی نے مجھے سب سے زیادہ متاثر کیا اور میں اسلام کا غلام بن گیا. قرآن کی ان چیزوں نے مجھے متاثر کیا. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم, یہ قرآن آج بھی اس راستے کی رہنمائی کر رہا ہے جو سب سے بہترین ہے. اس راستے کو اپنائے بغیر اپنے مسائل کے حل کے لیے جب تک انسانیت قرآن کے دامن میں نہیں آئے گی, قرآن سے وابستہ نہیں ہوگی, قرآن کی طرف رجوع نہیں کرے گی, مشکلات کو حل قرآن کی روشنی میں نہیں کرے گی, ہمیں یقین ہے اور اعتماد ہے کہ انسانیت کے مسائل کبھی حل نہیں ہو سکتے. قرآن کے دامن میں جب تک انسانیت بنا نہیں لے گی, مشکلات کا حل نہیں ہے. یہ قرآن اللہ کی طرف سے جو ہر حال سے واقف ہے, اتاری ہوئی کتاب ہے, اور زندگی گزارنے کا راستہ طریقہ اس اللہ نے بتایا ہے جو پچھلے حال سے بھی واقف تھا, آج کے حالات سے بھی واقف ہے, اور انسانیت کو آگے کیا حالات پیش آئیں گے ان سے بھی واقف ہے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جو قرآن کے ماننے والے ہیں, یہ قرآن کی یاد کی رات ہے, قرآن کے نزول کا مہینہ ہے, نزول کی راتیں ہیں, ان میں جب کہ قرآن مکمل ہوا ہے تو ہم عہد کریں, عہد کو تازہ کریں کہ ہم دوبارہ قرآن سے وابستہ ہوں گے, قرآن کو پڑھیں گے قرآن سے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے, اور قرآن سے جب ہم رہنمائی حاصل کریں گے تو یہ قرآن ہمیں عزتیں بخشے گا, یہ قرآن ہمیں وقار بخشے گا, یہ قرآن ہمیں ترقی دے گا, یہ قرآن ہمیں اقتدار تک پہنچائے گا, یہ قرآن ملک کی اور حکومت دنیا کی حکومت کی بات ڈور قرآن کے ماننے والوں کے حوالے کرے گا. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا, تو نمی دانی کہ آئینے تو چیز زیر کر دوں سر تمکین تو چیز. فارسی ہے. یہ قرآن کے پڑھنے والے تجھے پتا نہیں ہے, تو بھی غافل ہے, تجھے پتا ہی نہیں آئینے تو چیز, تیرا قانون کیا ہے, تیرا اللہ کیا ہے, زندگی گزارنے کا تیرا راستہ کون سا ہے. تو نمی دانی کہ آئینے تو چیز زیر کر دو سر تمکین تو چیز, اس آسمان کی چھت کے نیچے تیری قوت کا, طاقت کا, وقار کا, عزت کا, ترقی کا راز کیا ہے تجھے نہیں پتا. کتاب زندہ قرآن حکیم حکمت لا یزال است قدیم, یہ تیری ترقی کا راز اور تیرا آئین, یہ زندہ کتاب ہے قرآن کریم جو زندہ معجزہ ہے. کتاب زندہ قرآن حکیم حکمت لا یزال است قدیم, رہزنا از حفظ رہبر شدند, جو رہزن تھے, جو ڈاکو تھے, جو لٹیرے تھے, جو زندگی گزارنے کے رازوں سے ناواقف تھے, جو جہالت کی زندگی بسر کر رہے تھے, جب اس قرآن سے, اس کتاب حکیم سے, اس قوتی بخشنے والی کتاب سے وابستہ ہوئے, جڑے, اس پر ایمان لائے, رہزنا از حفظ رہبر شدند, جو مریض تھے اس کتاب کی وجہ سے نہ صرف تندرست ہوئے بلکہ مسیحا بن گئے, ڈاکٹر بن گئے, جو جاہل تھے وہ صرف عالم نہیں بلکہ معلم بن گئے. یہ دنیا کے جو جن کے اوپر کوئی رہبری اور قیادت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا, اس قرآن سے جڑے, وہ دنیا کے اوپر حکومتیں کرنے لگ جائے. عمر ابن خطاب کو دیکھیے, باپ خطاب مانا کرتا تھا کہ تجھے اونٹ نہیں چلانے آتے ہیں, عمر تو زندگی کیسے گزارے گا. جب اس قرآن سے عمر وابستہ ہوئے, اس قرآن کے غلام بنے ہیں, تو زندگی تو کیا, وہ پوری دنیا پر ایسی حکومت کر کے گئے ہیں کہ دنیا کے بڑے بڑے حکمراں, بڑے دانشور جب مثال دینے پہ آتے ہیں, گاندھی جی نے بھی یہی کہا تھا, اگر حکومت کرنی ہو تو ابو بکر اور عمر کی طرح کرنا, جو اپنی زندگی گزارنے کے رازوں سے واقف نہیں تھے, دنیا کے سامنے مثالیں پیش کر کے گئے. رہزنا از حفظ رہبر شدند از کتاب صاحب دفتر شدند, ایک کتاب سے وابستہ ہو کر انہوں نے ایسے کارنامے انجام دیے کہ آپ لائبریریاں, کتاب کتب خانوں کے کتب خانے ان کے کارناموں سے بھرے ہوئے ہیں, لبریز ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے قرآن کی تکمیل کے موقع پر ہم بھی اس عہد کو تازہ کریں, تصدیق عہد وفا کریں, قرآن سے دوبارہ جڑنے کی کوشش کریں, نہ صرف قرآن کی تلاوت کریں بلکہ اس کو سمجھنے کی, اور دنیا کے سامنے قرآن کو انسانی مسائل
مسائل کے حل کرنے والی کتاب، رہنما اور ہادی کتاب کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کریں. یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہمارا فریضہ ہے، اور اس میں اگر کوتاہی کریں گے تو یہی قرآن کے قیامت کے دن اور قرآن والا رسول قیامت کے دن ہمارے خلاف کھڑا ہوگا اور کہے گا یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، پروردگار میری قوم نے اس قرآن کو پیچھے پیچھے ڈال دیا تھا، اس پر توجہ نہیں کی تھی. اللہ پاک ہم سب کو قرآن کو سمجھنے کی اور اس کے پیغام کو انسانیت تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے.